سب سے پہلے مفتی صاحب کو السلام علیکم. ہاں جی، یہ بات بتانے سے پہلے 2 سیکنڈ میں چاہوں گا کہ انہوں نے پہلے مولانا صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کہیں کہ جی پہلے تمام علماء نے بھی غلط کہا اور مرزا صاحب نے بھی جھوٹے ہیں. تو نہ تو ہم آپ کے پہلے علماء کو جھوٹا کہتے ہیں، نہ ہی مرزا صاحب کو جھوٹا کہتے ہیں، کیونکہ جب ایک بات صحیح ہے تو ہم کیوں غلط کہیں. اور میرا تو یہ یقین ہے کہ اس زمانے کے جو آپ کے علماء تھے ان کا بھی اور مرزا صاحب کا بھی میرے اور آپ سے زیادہ علم تھا قرآن اور حدیث اور اسلام کے بارے میں. یہ چھوٹی سی بات تھی، خالی باٹم لائن کہہ لیں آپ اس کو، اس بات کا جو میں اور مولانا صاحب کی چل رہی تھی پچھلے 3 گھنٹے سے. آپ نے مجھے اجازت دی ہے بولنے کی تو میں مفتی صاحب کے سامنے وہ بات رکھ دیتا ہوں جو اب تک ہوئی ہے. بات یہ تھی کہ مولائی صاحب کا اور ملک صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے جماعت احمدیہ. اور واسی صاحب نہیں، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں، میری بات کمپلیٹ ہو گئی تھی. اچھا 1 منٹ میں کر دیتا ہوں اب تک کی جو بات ہوئی ہے اس کا لباب کہ وہ کہیں کہ جماعت احمدیہ جو انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے کیونکہ انگریز کی مخالفت سے منع کیا مرزا صاحب نے. جس کے جواب میں نے یہ کہا کہ اس صرف انگریز کی مخالفت سے منع کیا مرزا صاحب نے، اور صرف مرزا صاحب نے نہیں، اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء ہیں تمام نے منع کیا انگریز کی مخالفت سے، کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں کو سکھوں کے عذاب سے، جو سکھوں کے عذاب دے رہے تھے، اس سے آ کے بچایا ہے مسلمانوں کو. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں انگریز کا خیر خواہ ہوں اور احسان مند ہوں انگریز گورنمنٹ کا. اور رہا جہاں تک سوال عیسائیت کا، تو جتنی مخالفت عیسائیت کی مرزا صاحب نے کی ہے اور جتنا جھوٹ ثابت کیا ہے عیسائیت چلو جی، آپ کا مطلب بات ختم ہو گئی ہے، تعویل بات کرنے کی ضرورت نہیں. معافی صاحب، مفتی صاحب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ان کی بات چیت کے کہ یہ قادیانیت انگریزوں کا خود کاشتہ جی آپ تو ابھی 3 منٹ لے چکے ہیں، تو مفتی صاحب اس سلسلے میں آپ کچھ بات کرنا چاہتے تو آپ آئیے. اس کے بعد یہ رن جو ہے نا، رن یہ ان کے مربی ہیں تو ممکن ہے آپ کے ساتھ سوال جواب کریں. تو آئیے جی، کیا نام ہے مفتی صاحب، تشریف لائیے. مفتی صاحب آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف تشریف لے آئیں. اور میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر مفتی صاحب کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تو ان کی جگہ میں ہمارے دوست جو ہے نا ابو رفیع بھائی لے لیں گے. تو مفتی صاحب تشریف لائیے مائکروفون پر. جی ملک صاحب، آپ کی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو پہلے بحث ہو رہی تھی مگر آگے اس سے نہیں سن پایا کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا. آپ مہربانی کر کے دوبارہ آپ بات فرمائیے تاکہ میں اپنی گفتگو یا جو بھی سوال جواب ہے اس کے متعلق چرچ کروں. میرا خیال ہے مفتی صاحب مجھے بتا دیجیے لکھ کر کے اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو سلسلہ جو بات چیت ان قادیانیت سے شروع ہوئی تھی وہ خود کاشتہ پودے پر شروع ہوئی تھی کہ مرزا صاحب، ان کے مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ قادیان ہم انگریزوں کے خود کاشتہ پودا ہیں. اس بات پر شروع ہوئی تھی اور انہوں نے کچھ فتوے دوسرے مسلمان علماء کے رکھے سامنے کہ جو دوسرے مسلمان علماء بھی یہی کہتے تھے کہ ہم انگریزوں کے وفادار رہیں. اس سلسلے میں ذرا بات کیجیے. میں اس سے قبل کی گفتگو تو سن نہیں پایا، جو خلاصہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے ملک صاحب. جہاں تک ہمارے علم کا تعلق ہے ہمیں اس بات کے ماننے میں کوئی آر اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ بہت سے علماء نے اس وقت انگریزوں سے جہاد کی مخالفت کی تھی. اور یہ جو جملہ کسی صاحب عارفو صاحب تھے جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ سکھوں سے مسلمانوں کو نجات ملی تھی، اس وجہ سے انگریزوں کی حکومت بسا غنیمت تھی کہ وہ اس زمانے میں لوگوں نے یہ کچھ لکھا، وہ بھی کسی حد تک انہوں نے درست کہا ہے.
مگر ایک بنیادی چیز وہ چھوڑ گئے جس کی طرف ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیے بھائی، سکھوں کی حکومت کے بعد جب انگریزوں کی حکومت آئی تو سکھوں کی حکومت خالصتاً ایک مذہبی حکومت تھی اور اس نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کیا ہوا تھا۔ اب جب انگریز آئے تو یہ سیکولر حکومت ہو گئی، ہر ایک کو مذہبی آزادی دے دی، تو اس وقت علماء میں سے بہت بہتر ہے، اچھی ہے۔ لیکن جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تحریر میں اور دوسرے علماء میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ میری بات پوری نہ ہو اور آواز کٹ جائے تو غلط فہمی پیدا ہو جائے گی، اس لیے اسے مختصراً کہتا ہوں کہ جو دوسرے علماء میں اور مرزا صاحب کی تحریروں میں فرق پایا جاتا ہے بنیادی طور پہ وہ یہ کہ وہ تمام علماء، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ بریلی سے تعلق رکھتے ہوں، ان میں سے کوئی بھی جہاد کی فرضیت کے منسوخ ہونے کا قائل نہیں ہو گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا، بالکل کہا بہت سو نے، کہ اس وقت کی پالیسی یہ ہے کہ جہاد نہیں کرنا چاہیے، انگریزوں کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے، مسلمانوں کو کچھ اور کام جو اس سے زیادہ ضروری ہیں وہ کرنے چاہیے، انگریزوں سے نہیں لڑنا چاہیے۔ مثلا سر سید نے بھی یہی لکھا، ٹھیک ہے جناب، لیکن یہ بھی کسی نے کیا لکھا علماء میں سے کہ جہاد سرے سے منسوخ ہی ہو گیا؟ یہ مرزا غلام صاحب قادیانی نے لکھا، اور اس لکھنے کی بھی ایک وجہ تھی۔ میں آپ کی خدمت میں عارفو صاحب تھے شاید، مارفو صاحب، آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ دو باتوں کو ہمیشہ خیال کیجیے۔ ایک تو یہ کہ مثلا آج کل کشمیر میں جہاد ہے، فلسطین میں جہاد ہے، اب علماء کا ایک گروہ اٹھ کر اگر یہ کہتا ہے کہ کوئی جہاد نہیں ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ جہاد ہے، تو دونوں میں فرق اس بات کا ہے کہ وہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے، یا یہ جہاد سیاسی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے جہاد ہے یا نہیں۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں علماء میں سے کوئی ایک گروہ بھی سرے سے جہاد کا منکر ہی ہو گیا ہو کہ جہاد فرض ہی نہیں ہے؟ مثلا آپ دیکھیے، اس کی ایک مثال دیتے ہیں ہم، جو خالص ایک فقہی اصطلاح ہے۔ مثلا مستثانی میں، یا چلیے آپ ہم اس سے آسان مثال دے دیتے ہیں کہ 13 ذی الحج ہے، 12 ذی الحج کو رمی ہوتی ہے نا، اور اس کے بعد 13 ذی الحج کو بھی حج میں رمی ہوتی ہے، شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ 13 ذی الحج کو 12 کو عمرہ کرنا کیسا ہے؟ تو کہا کہ ہم مکروہ ہے۔ بہت سے علماء باقی اجازت دیتے ہیں، حنفی علماء کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ حج کے دن ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو حنفی کہتے ہیں کرنا چاہیے، ان میں آپس کا اختلاف یہ ہے کہ کچھ سرے سے عمرے کے ہی منکر ہو گئے، عمرے کے منکر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ نہ کرو، اس دن کے بعد کرو۔ حنفی علماء یہ تو نہیں کہیں گے کہ 12 ذی الحج کو عمرہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ تو مرزا صاحب نے جہاد کی فرضیت منسوخ کی ہے، اور دیگر علماء نے یہ لکھا کہ اس وقت جہاد کی بجائے مسلمانوں کو تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے، یا مسلمانوں کو چاہیے کہ اب اپنے علماء دوبارہ پیدا کریں، کیونکہ 1857 میں کے بجائے اس کے کہ فلسطین میں مسلمان جہاد کے نام پہ سارا کچھ کریں، مسلمانوں کو، عربوں کو چاہیے کہ یہ بیٹھ کے سب سے پہلے ایٹمی اسلحہ اور یہ چیزیں بنائیں۔ فرض وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ وہ مسیح موعود ہے، وہی عیسیٰ ہیں جس عیسیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی متعلق ارشاد پایا تھا، تو یہ ثابت کرنے کے لیے وہی عیسیٰ ابن مریم ہے، انہوں نے بہت سی چیزوں کا سہارا لیا۔ انہیں جو خطوط لکھے ہیں، اور جو دوسرے خلیفہ تھے، پہلے خلیفہ تھے، ہاں ہوگا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مثلاً میں آتا ہوں، مثالیں تو متعدد جا سکتی لیکن تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم دمشق میں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی فخر سفید منارے پر آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد منسوخ، جب وہ جہاد کو منسوخ پلیت لوگوں سے بھری تھی، دمشق مسکن تھا ناپاک اور پلیت لوگوں کا، ایسے ہی قادیان بھی ناپاک اور پلیت لوگوں کا مسکن ہے، اور یزیدی تباہ کے لفظ استعمال کیے کہ جس طرح دمشق کے لوگ یزید کی خصلت رکھتے تھے، قادیان کے لوگ بھی یزید کی خصلت رکھتے ہیں، لہٰذا یہ دمشقی ہوا۔ اب مسئلہ رہ گیا سفید مینارے کا۔ سفید مینارہ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مینارے میں آئیں گے، وہ سفید رنگ کا مینارہ، یہاں مینارہ پہلے بنا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے حدیث کے مطابق، ٹھیک ہے صاحب۔ اور مرزا صاحب پہلے تشریف لے آئے۔ اب جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت وہ تو مینارہ جو سفید تھا اس کے متعلق کیا ہوا، تو انہوں نے اپنے تمام مریدوں کو پھر خط لکھا ہے قادیان سے کہ منارۃ المسیح کی تعمیر شروع ہے، اور آپ اس میں فرق سمجھیے، ہمارے نزدیک مینارہ پہلے بنا، مسیح بعد میں آئیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، محدثین نے اس کی شروع میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ خلاصہ اس کا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ایک ہی دین ہوگا اور وہ اسلام ہوگا، علاوہ کوئی دین رہے گا ہی نہیں، تو جب دین کوئی اور رہے گا ہی نہیں تو جہاد آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا، مسلمان پھر لڑیں گے کس سے؟ عیسائیت وہ سب مسلمان ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، اور ان کے ارشاد گرامی کے مطابق یہودی جو ہوں گے یہ مارے جائیں گے، باقی صرف مسلمان رہیں گے۔ اور آپ نے فرمایا زمین پہ کوئی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں رہے گا جس میں میرے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھی جائے، تو وہ تو جہاد اس طرح ختم ہوگا۔ اب ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بے قلم یہ لکھ دیا کہ جہاد منسوخ ہو گیا ہے ہمارے دور میں، انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا تھا تاکہ اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو ثابت کر سکیں، تو آپ دونوں میں فرق سمجھے۔ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس وجہ سے کہ مذہب کوئی دوسرا باقی نہیں رہے گا تو جہاد ختم ہو جائے گا، اور یہاں انہوں نے اپنے آپ کو مسیح ثابت کرنے کے لیے جہاد کو منسوخ کیا ہے، تو یہ دوسرا بنیادی فرق ہے۔ کیا کوئی اور علماء دین میں سے ایسا ہے کسی فرقے میں جس نے جہاد کو منسوخ کیا؟ اور تیسرا فرق معرف صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں، تیسرا فرق دیگر علماء میں، اور یہ ہے کہ مرزا صاحب نے نبوت کے دعوے کے بعد جہاد کی تنسیخ کی ہے کہ جہاد کا سلسلہ منسوخ ہے، اور دیگر علماء جو ان کے مقابلے میں تھے انہوں نے وقتی حالات کے تحت یہ بات کی تھی کہ اس موقع پہ جہاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات تو اور اس بات میں بڑا فرق ہے جناب، نبوت کے دعوے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ فلاں چیز حرام ہے یا حلال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف نبوت ہی نہیں بلکہ رسالت تک کا قائل ہے اپنے لیے، کیونکہ رسول ایسا ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس کی وحی میں بعض چیزیں پچھلی شریعتوں کی منسوخ کر دی جاتی ہیں۔ تو مرزا صاحب نے رسالت کا دعویٰ کیا، اس وجہ سے ان کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے دعوے کی لاج رکھتے، اپنے دعوے کے مطابق دلیل دیتے، انہوں نے جہاد کو منسوخ کیا، جبکہ دیگر علماء میں یہ بات کہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تین فرق ہو گئے صاحب۔ چوتھا فرق آپ سے عرض کریں وہ یہ ہے کہ بہت سے علماء نے وہی تھا وہ اس کے ساتھ ساتھ بات یہ بھی تھی کہ کوئی آدمی انگریزوں کے متعلق ان کے خلاف کوئی لفظ لکھ نہیں سکتا تھا، کوئی بات کہہ نہیں سکتا، تو انہوں نے دو چار فکرے ایسے لکھے
اپنی کتابوں میں، جس سے پریس کی زد میں نہ آئیں، جس سے پریس میں جانے کی وجہ سے گورنمنٹی طور پر ان چیزوں کو لکھا تاکہ باقی دین کا کام نہ رکے۔ تو یہ تو ان کی حکمت عملی تھی، ان کو حالات کے مطابق ایسے کرنا تھا، اور یہ ان کا نظریہ جن علماء نے لکھا تھا، یہ وہ چیز تھی جو قرآن میں آئے کہ الا ان تتقوا منہم تقا، اور تم کافروں کے مقابلے میں جب ایسے حالات پیش آ جائیں کہ تمہاری جانوں کو خطرہ لاحق ہو جائے تو پھر تم اپنا وقایا کر سکتے ہو، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ تو یہ مصلحتیں ان کے پیش نظر تھیں، انہوں نے لکھا تھا۔ کیا مرزا غلام صاحب قادیانی کو بھی میں نے بتا دیے کہ نبوت کے دعوے کے بعد انہوں نے جہاد کو منسوخ قرار دیا، اور اس لیے قرار دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ثابت کر سکیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بات نہیں ہے کہ دیگر علماء نے لکھا، دیگر علماء نے جو کچھ لکھا تھا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لکھنے میں اور مرزا صاحب کے لکھنے میں بھائی بڑا فرق ہے۔ اور ایک آخری بات آپ سے عرض کروں، میرے محترم، فرض کر لیں سارے علماء نے وہی لکھا جو مرزا صاحب نے لکھا تھا، فرض کریں، ٹھیک ہے بھائی، ہم مانتے ہیں، چلیے آگے چلیے۔ یہ بتائیے کہ دیگر علماء میں اور مرزا صاحب میں فرق جو تھا بنیادی طور پر مسئلہ جہاد کے منسوخ ہونے نہ ہونے کا تو بعد میں ہے، اصل مسئلہ تو نبوت کا ہے۔ اگر ہم انہیں نبی مان لیں تو پھر وہ جہاد چھوڑ حج کو بھی منسوخ قرار دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ کہہ دیں اپنی بات سے کوئی اعتراض نہیں، بشرطے کہ نبی مانے۔ جب ہم سرے سے اس کے قائل ہی نہیں ہیں اور اس بات کو ہی نہیں مانتے کہ وہ نبی تھے، تو پھر آگے بحث کی گنجائش و صورت کیا نکلے؟ مرزا صاحب کی ان چیزوں پر بحث کریں کہ وہ انگریز کے خود کاشتہ پودے تھے یا نہیں تھے، جہاد کو منسوخ کیا یا نہیں کیا، تراوی ہیں ایک درخت کی، اور اس کی جڑ اور اصل بنیاد اس درخت کی نبوت ہے۔ بس ہم کہتے ہیں، مگر کوئی بھی مجھے چونکہ آپ کے متعلق معلوم نہیں ہے، ابھی آیا ہوں تو، لیکن جو بھی ان کی نبوت کا قائل ہے نا، تو بات اصل میں جڑ پہ ہونی چاہیے، درخت کی جڑ پہ، کہ نبوت تھی یا نہیں تھی۔ اگر نبوت نہیں تھی پھر یہ ساری باتیں غلط، اور اگر ان کی نبوت کو مان لیا جائے پھر ساری باتیں صحیح، پھر تو جو بھی وہ کہیں صحیح ہے، پھر اس میں کون سی ایسی ہچکچاہٹ کی بات ہے؟ نبوت پر ایمان لانا علیہ باللہ یہ ہے اصل چیز، اور ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے وہ جہاد کو یا کسی بھی شریعت کے متعلق وہ صحیح فتویٰ، صحیح مسئلہ بتائیں تو بھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ ان کی نبوت پر بات نہ ہو، ان کی نبوت مسلم ہے یا نہیں۔ امریکہ کا فرض کیجئے یہاں سفیر آتا ہے اور وہ صدر پاکستان کو کہتا ہے کہ آپ یہ کام کیجئے، تو صدر پاکستان پہلے یہ تو دیکھ لیں، اطمینان کر لیں کہ یہ امریکہ کا سفیر ہے بھی یا نہیں۔ اگر سفیر ہی نہیں ہے، سرے سے جعلی باتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سفارت امریکہ نے دی ہی نہیں ہے، تو پھر باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی نا جی۔ اسی طرح اگر ہم مان لیں کہ مرزا صاحب کو نبوت کا سرٹیفکیٹ، ہم تو کہتے ہیں سرے سے وہ سفیر تھے ہی نہیں، سرے سے کوئی آدمی اللہ کی طرف سے آئے ہی نہیں رسالت کا اور نبوت کا منصب لے کے۔ تو یہ ہے بنیادی فرق۔ السلام علیکم جی، مفتی صاحب آپ نے بات ختم کر دی ہے تو بتا دیجئے، کیونکہ یہ رنگ صاحب جو ہیں یہ ان کے مربی ہیں، اور آپ سے اس سلسلے میں جو آپ نے بات کی ہے وہ کچھ ریفرنسز مانگ رہے ہیں، تو میں ان کو سوال اور جواب کا مطلب موقع دوں گا، کیونکہ یہ مناظرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود مناظرہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو رنگ صاحب ذرا مائکروفون پر تشریف لائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کا جو مفتی صاحب نے ابھی بات کی ہے کیا سوال ہے۔ تشریف لائیے جی۔ جی کچھ بھی ہے، اوکے، ان کے مربی نہیں ہے تو کچھ بھی، آپ کو تھوڑا بہت علم ہے نا آپ کے پاس، کیونکہ آپ کے قادیانی یہ جی۔ دوسری بات ہے کہ ابو رفیع بھائی ذرا برائے مہربانی اپنا تیار رہیے، کیونکہ یار مجھے پی ایم مت کیجیے نا خدا را لوگوں،
اب کیونکہ مفتی صاحب کی آواز کٹ رہی ہے تو رنج صاحب آپ تشریف لائیے، اور آپ نے جو مفتی صاحب نے ابھی بات کی ہے اس سلسلے میں آپ کا کیا سوال ہے؟ تشریف لائیے۔ السلام علیکم حضرت مفتی صاحب، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت مرزا صاحب کے علاوہ تمام عالم اسلام میں کوئی ایسا بطل جلیل تھا جس نے ملکہ وکٹوریہ کو تبلیغی خط لکھے ہوں؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کیا تمام مسلمانان ہند نے مرزا صاحب کی بات کو مان کر انگریزوں کے ساتھ جہاد نہیں کیا، بلکہ آئینی اور قانونی طریقوں سے برٹش گورنمنٹ کو سے آزادی حاصل کی؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نمبر 3 یہ کہ آپ جس کو حکیم الامت علامہ اقبال کہتے ہیں، کیا ملکہ وکٹوریہ کو اس نے سایہ خدا نہیں کہا؟ اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا۔ چوتھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند میں کیا ثابت کیا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی تھی یا غدر تھا؟ اور 5واں میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید میں سچے نبی اور جھوٹے نبی کی کیا کوئی نشانیاں بتائی گئی ہیں، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ اس قرآنی معیار کے پر اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ یہ میرے 5 سوال ہیں، برائے مہربانی ترتیب وار جواب دیجیے گا، شکریہ۔ رین صاحب، آپ کے سوالات کچھ کٹ کٹ کے آئے ہیں، لیکن جو کچھ ہم سمجھ پائے ہیں اگر وہ غیر درست ہے تو آپ اس کی تصحیح فرما لیجئے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہندوستان میں سے کسی عالم دین نے اس وقت پورے بر صغیر میں سے ملکہ صاحبہ کو خط لکھے ہوں اور انہیں کہا ہو کہ آپ وہ اسلام قبول کر لیں، یہ چیزیں تو میرے علم میں نہیں، میں اپنے علم کی نفی کرتا ہوں۔ اور یقیناً مرزا صاحب نے ان خطوط کو لکھا ہے، لیکن ان خطوط کو جو لکھا ہے تو اس کی اصل بنیاد وہ نبوت ہی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ مامور من اللہ ہیں، خدا کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور اس لیے انہیں پوری دنیا کو دعوت دینی ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جتنے علماء تھے وہ انگریزوں کو اپنا حقیقی دشمن بھی سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو بھی انگریز آئے ہوئے ہیں یہ دشمنی ہے ان کے ساتھ مناظرہ، بحث، مباحثے، یہ سب چیزیں کرتے رہے ہیں۔ تو خطوط لکھنے سے ان کے اور باقیوں کے خطوط نہ لکھنے سے آخر فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے میں نبی ہوں، مامور من اللہ ہوں، اس لیے مجھے ساری دنیا کو دعوت دینی ہے، جبکہ کوئی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس منصب پہ نہیں تھا کہ وہ مامور من اللہ ہو اور لوگوں کو اس لیے وہ بھیجا گیا ہو کہ وہ نبی علیہ باللہ، تو اس اعتبار سے دعوت دے۔ ایک بات تو یہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے جو پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ ہم اس جڑ پہ بات کریں، اس بنیاد پہ جس بنیاد کی آگے یہ شاخیں ہیں ساری کی ساری جو آپ گنوا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دوسرا سوال پھر ارشاد فرما دیجیے۔ شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہی بات یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے جو ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھے وہ اپنے آقا و مولا و متا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تتبع میں لکھے، اور آپ نے انہیں دعوت اسلام دی ہے، اور یہی آپ کا کام تھا جس کے لیے آپ مامور کیے گئے تھے کہ تمام دنیا کے دل اپنا آقا و متا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیتے جائیں، اور آپ کی سنت میں وہ تمام کام کیے جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اسی طرح آپ نے بھی اپنے آقا کی اطاعت میں ملکہ وکٹوریہ کو خطوط لکھے، تبلیغی خطوط لکھے۔ جزاکم اللہ، آپ نے سچ بولا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔
سچ بولا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے علاوہ تمام عالم اسلام میں کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ ملکہ وکٹوریہ کو اسلام کی تبلیغ کر سکے. بہت بہت شکریہ. میں اپنے اس بات کی مزید وضاحت کر دوں رنگ صاحب. دیکھیے تمام عالم اسلام میں جو کسی کو ضرورت نہیں ہوئی کہ ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھے، جو آخری فقرہ آپ نے فرمایا ہے، تمام عالم اسلام میں ضرورت نہ ہونے کا سبب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرف ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں تھی، بلکہ بات اتنی سی ہے کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو نبی سمجھتے تھے، نبی کہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے خط لکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تتبع میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں خط لکھے نہیں گئے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں خط لکھے جاتے تو بہت سے فرائض، 20 چیزیں ایسی تھی جو مرزا صاحب کو کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کی. مثلاً حج انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے حج کی فرضیت بیان کی ہے اس طرح تو رئیس قادیان تھے، ان پہ حج فرض ہو گیا تھا تو انہیں حج فرض حج کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ رئیس قادیان تھے، لیکن اس کے باوجود حج نہیں کیا. تو میری بات کو ذرا سا آپ نے اس اصل ڈگر سے ہٹا دیا ہے. میں اس کی آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. مثلاً مرزا غلام قادیانی صاحب نے جو ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھے تو ہمارے بالکل قریب کے زمانے میں، جو ابھی کچھ 20 سال کا عرصہ ہوا ہوگا، میں نے وہ خطوط پڑھے ہیں جو خطوط خمینی صاحب نے ایران سے روس کے بادشاہ کو لکھے یا کسی اور لوگوں کو لکھے، رشیا والوں کو لکھے کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو. اس طرح آپ کو اور متعدد مثالیں تاریخ میں مل جائیں گی کہ کسی نے پریزیڈنٹ کو دعوت دی، صدر کو دعوت دی. میں آج بش کو یہاں بیٹھ کے ایک ای میل کرتا ہوں کہ بش صاحب آپ اسلام قبول کر لیجیے. اس میں کون سی ایسی جرت زندانہ کی بات ہے یا کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ بات یہ ہے کہ خمینی صاحب نے خط لکھا اسلام کی تبلیغ کے لیے. وہ لکھنے سے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی نبوت کا دعویٰ ہے اور مامور من اللہ ہے، جبکہ وہ اپنے آپ کو مامور من اللہ سمجھتے تھے، نبی سمجھتے تھے. میں کہتا ہوں نبی نبوت کی بنیاد پہ انہوں نے خط لکھے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لکھے تھے. فرق کتنا سا ہے. ہم کہتے ہیں یہ انہوں نے نبوت کا چربہ اتارنے کی کوشش کی تھی، نبوت کی پیروی اس اعتبار سے کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں نبی ہوں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، علیہ باللہ میں ویسا ہوں. تو میں اس تقابل میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تقابل کسی سے ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. صاف سی بات ہے وہ نبوت کی بنیاد پہ انہوں نے خط لکھے تھے اور وہ بنیاد غلط تھی. کہ میں وضاحت سے آپ سے عرض کرتا ہوں. دوسری بات آپ کی یاد آ گئی، آپ نے یہ کہا کہ علامہ اقبال نے اس کو لکھا ملکہ وکٹوریہ کو کہ وہ ذل اللہ ہیں، اللہ کا سایہ ہیں. بہت سے لوگوں نے لکھا کہ اس سے ایمان پہ کیا فرق پڑ گیا. نبوت کے قائل وہ بھی نہیں تھے، علامہ اقبال بھی. ہم زیادہ سے زیادہ کیا فتویٰ لگا دیں گے؟ اقبال نے جو لکھا ظلم کیا، فاسق ہو گئے، گناہگار ہو گئے، چلو یہ سارے فتوے ہو گئے نا. حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں. یہ تو کفر اسلام کا مسئلہ ہے. یہ دوسرا سوال آپ کا تھا. تیسری بات یہ کہ قرآن پاک میں آپ نے کہا تھا کہ سچے اور جھوٹے نبی کی کوئی پہچان بتائی گئی ہے، تو قرآن پاک نے جب ایک بات ختم کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، تو کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ قرآن کے ایک معیار کو ہم جانچیں، سچی اور جھوٹی نبوت کے معیار کو، اور پھر اس پہ مرزا غلام صاحب قادیانی کو پرکھیں. صرف نبوت ہی ختم ہو گئی کیا؟ جی تو نبوت ہی ختم ہو گئی. یہ پچھلی مرتبہ ہم نے عرض کر دیا تھا کافی تفصیل سے. جب نبوت ختم ہی ہو گئی ہے تو اب اس کرائٹیریا پر مرزا صاحب کو کیوں جانچا جائے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ پہلے تو یہ بات طے ہونی چاہیے نا کہ نبوت ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. جب آپ اجرائے نبوت کے اگر قائل ہیں کہ نبوت جاری ہے تو اس پہ بات کر لیں گے کہ نبوت جاری ہے. اس میں مرزا صاحب آ سکتے تھے، نہیں آ سکتے تھے. ہم تو کہتے ہیں صرف نبوت ہی ختم ہو گئی. فی الحال ہمارا یہی موضوع چل رہا تھا پچھلی مرتبہ سے، اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں.
کہ پچھلی مرتبہ میں نے یہ عرض کیا تھا بڑی تفصیل سے کہ خاتم اور خاتم کی کیا بحث ہے، اس کے بعد آگے بات چلتی ہے کہ نبوت بھی جاری ہے یا نہیں۔ اگر نبوت ہی جاری نہیں رہی، ختم ہی ہو گئی ہے، تو اب ضرورت کیا ہے کسی بھی آدمی کو پرکھنے کی؟ اے بی سی کوئی بھی ہو، ہم کہتے ہیں بھی غلط بات ہے، نبوت ختم ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حتمی یقینی طور پہ آخری نبی تھے، اللہ ہی نے انہیں چنا تھا اور اللہ ہی نے انہیں نبوت عنایت فرمائی تھی۔ قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا اختیار تھا ہی نہیں، اور کسی نبی کے پاس بھی نہیں تھا کہ وہ نبوت کو آگے کو جاری کر دیتا، وہ نبوت کو آگے کو جاری کر دیتا، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں تھا۔ بڑے سے بڑا آدمی بھی اس امت میں، بڑے سے بڑا آدمی بھی اس امت میں اگر اجرائے نبوت کا قائل ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے، فرض کر لیجئے ابن عربی اور مولانا قاسم نانوتوی اور کوئی بھی رحمت اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، کوئی بھی فرض کیجئے اگر قائل ہوتا تو وہ کافر ہی ہوتا۔ دین جو ہے اس کی بنیاد کتاب ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، قرون اولا ہے، اور قرون اولا بھی 3 قرن، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور، تابعین کا اور تبع تابعین کا، بس ان 3-4 ادوار کے بعد جتنی بھی امت آئی ہے نا، ان سب کو اس زمانے میں جو معیار اور جو چیزیں قائم تھیں اس پہ لوگوں کو پرکھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ بعد میں آنے والے نے یہ لکھا ہے تو فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے۔ اگر اس کی کوئی تحریر کتاب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، ان چیزوں کے خلاف ہے، تو کون پوچھتا ہے، کون مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا۔ تو اس لیے جو اصل بات ہے وہ اجرائے نبوت کی۔ آپ فرمائیے اگر نبوت جاری ہے آپ کے نزدیک تو پھر بات ہے، اور میں نے نبوت کے ختم ہونے پر اختتام پر پچھلی مرتبہ متعدد دلائل دے دیے تھے، اور اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تشریح بھی کر دی تھی، اور انشاءاللہ جو آئندہ نشست ہوگی اس میں بھی آپ سے باقی ایک قرض میرے ذمہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا مختلف دوستوں سے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ، اور شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ دو، اور باقی جو احادیث جس سے مرزائی حضرات استدلال کرتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، اس کے متعلق میں آج کی نشست کے متعلق کہا تھا کہ عرض کروں گا۔ آج یہ سوال جواب کا سلسلہ ہو گیا، میں انشاءاللہ آئندہ اس بات کو پورا کر دوں گا، یہ کر سکتی مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ اور ارشاد فرمائیں۔ کیا روم کا یہ لکھا ہوا آ رہا ہے بھائی، لیکن یہ ساتھ جو دوست ہیں یہ بتا رہے ہیں، اسکرین پہ میری نظر نہیں ہوتی، ورنہ جواب دینے میں دقت پیش آتی ہے۔ وہاں روم ہو، چلیے پھر کیا ہوا؟ یہ بات نہیں ہے۔ کتاب اور سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی باتیں وہ ہیں جو معیار ہے، بعد میں آنے والی امت کو اس معیار پہ پرکھا جائے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ کتاب و سنت کو ہم وہ کوئی مٹی کا مادو چھوڑے ہیں ریاض اللہ کو انہیں ڈھالتے رہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے۔ وہاں روم ہر کسی سرائے نبوت کے قائل نہیں تھے، ابن عربی قائل نہیں تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بھی قائل نہیں تھا۔ کیا آپ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ خبر دی تھی کہ میرے بعد عیسی ابن مریم آئیں گے؟ کیا آپ اس عقیدے کو جو ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اور حدیثوں میں باقاعدہ لکھا گیا، کیا آپ اس بارے میں بھی انکار کریں گے کہ ایک اسرائیلی نبی کے آنے کی آپ اس امت میں خبر پاتے ہیں یا نہیں پاتے؟ تو کیا اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام و امامکم منکم فامامکم منکم یہ لگایا ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیں کہ کیا ایسی خبر ہے کہ اس امت میں کوئی آئے گا؟ اس بات کو آپ چھوڑیں کہ پرانا آئے گا کہ نیا آئے گا،
کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں آنے والے کے کسی کی خبر دی ہے؟ اور کیا آپ نے صحیح مسلم میں اپنی زبان مبارک سے 4 دفعہ اسے نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ فرمایا ہے کہ نہیں؟ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ختم نبوت کا عرفان رکھتے ہیں؟ تشریف لائیے گا. مجھے سب سے پہلا رنگ صاحب آپ کی اس بات چیت سے جو کہنے کا خیال ہے وہ یہ کہ آپ نے آخری جملہ بہت غلط کہا ہے. ایسی بات نہ کیجیے. آپ کا یہ کہنا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے متعلق یہ کہنا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ختم نبوت کا عرفان ہے؟ تو رنگ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا کوئی بھی آدمی نہیں ملایا جا سکتا. آپ ایسے کہیے. ان کی شخصیت کو بیچ میں لائیے ہی نہیں. ہم تو اس ہستی کے متعلق بات ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی. عرفان ختم نبوت کا ہمیں زیادہ ہے، کس کو زیادہ ہے کس کو کم ہے، یہ امت کے علماء کے درمیان تو بات ہو سکتی ہے، لیکن کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اشارے کنائے میں بھی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. کم سے کم جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ قطعاً اس بات پہ بحث نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ اس کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے یہ اس امت میں، یہ کون نہیں مانتا؟ سب مانتے ہیں. کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. بات تو یہ ہے کہ آج کل جو بات چل رہی ہے وہ اجرائے نبوت کی چل رہی ہے، خاتم النبیین کی چل رہی ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ ہم کسی نشست میں یہ گفتگو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے متعلق کہا تھا کہ کون آئے گا، تو وہ کسی آئندہ نشست میں کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی جتنی احادیث میں آئے ہیں، لفظ 4 مرتبہ کا حوالہ آپ دے رہے ہیں، بخاری میں آئی ہے اور بہت جگہ پہ، وہ جہاں بھی آیا ہے نا کہ اس پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یقیناً وہ آئیں گے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ شخص نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق کہا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، زندہ ہیں، اپنی سابقہ نبوت کے ساتھ ہی تشریف لائیں گے، نئی نبوت کسی کو نہیں دی گئی. السلام علیکم. میرا خیال مفتی صاحب آپ نے جواب مکمل کر دیا ہے. رنگ صاحب آپ نے کہا تھا کہ یہ کوئی مناظرہ تو نہیں ہے. اب یہ ہے کہ میں اپنے دوسرے دوستوں کو بھی سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی مائکروفون پر آ سکتے ہیں اور سوال جواب کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی شخص کے لیے، کیونکہ مناظرہ نہیں ہو رہا ہے تو ایک ہی شخص کے لیے ہم مفتی صاحب کو نہیں آکوپائی کرتے ہیں. تو دوستوں اگر کسی اور نے بھی سوال کرنا ہے تو برائے مہربانی آپ بھی ہاتھ اٹھائے. لیکن میر صاحب آپ کا پہلے سوال ہے تو آپ تشریف لائیے مائکروفون پر. دوسرے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ جنہوں نے سوال کرنا مفتی صاحب سے وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور جب ان کی باری آئے گی تو ان کا رد صاحب. میں ممنون ہوں مائک آپ کا بھی اور مفتی صاحب کا بھی کہ آپ نے بہت اچھے جواب دیے. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ حق کے پرتار توفیق دے. تو انشاءاللہ میں باقی سوالات پھر اگلی محفل میں ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی سوال کر سکیں. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم مفتی صاحب. یہ وسیع بھائی ہیں، یہ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سوال کرنا چاہتے ہیں. تو وسیع بھائی آپ تشریف لائیے، ابھی آپ کی باری ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں صرف ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے انہوں نے رند صاحب نے ذکر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو تشریف لائیں گے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی سابقہ نبوت کے ساتھ تشریف لائیں گے، لیکن مفتی صاحب ان کا تو
ایک مقام مقرر کر دیا گیا ہے جو کہ میری ناقص عقل میں دمشق کے قریب ہے اور سفید مینارے کے قریب. تو یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں یہ قادیان میں تشریف لائے ہیں، تو یہ اس چیز کو کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں اور اس چیز کی کس طرح ڈیفینیشن دیتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. وسیع صاحب بہت شکریہ آپ کا سوال پوچھنے کا، مگر افسوس یہ کہ آپ کا سوال آدھا سمجھ میں آیا، درمیان میں سے کچھ آواز غائب ہو گئی تھی، اور جو لب و لباب اور خلاصہ سمجھ میں آیا اس کا جواب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ڈیٹیلز بتائی، بلکہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مائنر ڈیٹیلز بھی دی ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں کہ پورے ذخیرہ حدیث میں کسی اور شخصیت کی اتنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتائی گئی ہو جتنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بتائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دی تاکہ امت کو کوئی دھوکہ نہ لگے، کوئی شبہ نہ رہے. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تھا کہ وہ دمشق میں تشریف لائیں گے. اب مرزا غلام صاحب قادیانی کو جب ہوا کہ وہ تو دمشق میں آئیں گے، حدیث میں آیا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا اصل میں دمشق جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتلایا تھا کہ وہاں پر یزیدی طبع کے لوگ رہتے ہیں. یہ لفظ انہوں نے لکھے ہیں مرزا صاحب نے کہ یزید کی خصلت کے لوگ، یزیدی طبع لوگ وہاں رہتے ہیں دمشق میں، اور ایسے ہی قادیان میں پائے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ قادیان ہی دمشق ہے. وہ جتنی بھی اسلامی اصطلاحات تھیں ان کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں، قرآن نے حقیقت میں نہیں کی، بلکہ یہ استعارے ہیں. مثلاً مسجد اقصی کو کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں. وسیع صاحب آپ کو بھی علم ہوگا، یقیناً آپ کو علم ہوگا، آپ نے بچپن سے ہی سنا ہوا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی تو مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تھے نا، اور یہ بات تھی ایسی، ہم اب بھی مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے اس پہ. مرزا غلام قادیانی صاحب نے اس کو کہا کہ مسجد اقصی سے مراد تو وہ مسجد قادیان ہے، قادیان والی مسجد مسجد اقصی ہے. یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گی. ان کا مسجد اقصی سے مراد تو یہ قادیان والی مسجد ہے. اب لوگوں نے جب یہ بات کہی مرزا صاحب سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو 2 زرد رنگ کی چادریں ان کے جسم پہ ہوں گی، دیکھا آپ نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں. 2 زرد رنگ کی چادریں ہوں گی، ایک چادر جو ہوگی وہ اوپر ہوگی، ایک چادر انہیں نیچے باندھی ہوئی ہوگی. تو یہ 2 چادریں جو ہوں گی یہ ہوں گی ان کے جسم مبارک پہ. مرزا غلام صاحب قادیانی سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی 2 زرد چادریں خدا نے مجھے بھی دی ہیں. ایک زرد چادر جو اوپر ہے وہ شوگر کی بیماری ہے، ایک زرد چادر نیچے ہے اور وہ پیشاب بہت آتا ہے، بار بار آتا ہے. تو ان کا یہ 2 زرد چادریں تو مجھے بھی ملی ہیں. ان سے کہا گیا کہ جناب وہ جو مینارہ تھا اس کا کیا بنا؟ تو انہوں نے اب اس میں بڑی مشکل پیش آئی کہ مینارے کا کیا کریں گے. حتیٰ کہ اگر خیال میں رہا تو آئندہ میں انشاءاللہ وہ عبارت آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جس میں انہوں نے اپنے ہونے والے خلیفہ سے بات چیت بھی لکھی ہے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی احادیث ہیں ان کا کیا کرنا ہے. تو وہ جو تھا نا کہ نور الدین، اس نے بھی پٹی پڑھائی، سکھایا کہ یہ تعویلات کریں، اور وہ پٹی یہ پڑھائی کہ سفید مینارہ اس سے آگے پھنس کے، کیونکہ ہمارے نزدیک مینارہ پہلے بنا ہے، اب بھی دمشق میں بنا ہے. میں گیا ہوں خود بھی، میں نے دمشق میں وہ مینارہ بھی دیکھا ہے، جامع مسجد میں دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس کو دیکھ کے آیا ہوں، میں خود بھی میں نے دیکھا ہے، عینی شہادت ہے. اب ان سے جب کہا گیا تو انہوں نے کہا ہاں مینارہ تو بننا چاہیے تھا. پھر مریدوں کو خط لکھے کہ چندہ جمع کرو، مینارہ آپ بناتے ہیں. ہمارے نزدیک مینارہ پہلے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں. ان کے نزدیک عیسیٰ پہلے آ گیا، مینارہ اب بعد میں بن رہا ہے. تو اس طرح کی متعدد چیزیں ہیں، اور انہوں نے بنیاد اس کی ایک ہی چیز کی ہے،
اور وہ یہ کہ جتنی بھی کتاب و سنت میں اصطلاحات ہیں ان کو کہا جائے کہ یہ استعارے ہیں، مجازی چیزیں ہیں، اصل مراد کچھ اور ہے. اصل مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2000 چادروں سے 2 بیماریاں مراد ہے. اگر پورا دین اسی طرح کرنے لگیں، تعویلات اور توجیحات اور استعارے کے طور پہ، کل کو ایک آدمی اٹھتا ہے وسیع صاحب اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو قرآن پاک میں نماز آئی ہے نا بار بار، اس سے تو پروونشل گورنمنٹ مراد ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اقامت صلاۃ کریں، یعنی گورنمنٹس بنایا کرے، پروونشل گورنمنٹ ہونی چاہیے، سینٹرل گورنمنٹ ہونی چاہیے. تو اب کون مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا اس کو. بس ایسی ہی یہ چیزیں تھیں. اوکے جی، ہمارے دوست اسرا صاحب تھے اس کمرے میں موجود، وہ چلے گئے ہیں. تو اوکے جی، رنگ صاحب آپ کا جو سوال ہوگا وہ مائکروفون پہ آ کے پوچھ لیجئے. ابھی یہ ہے کہ سوال و جواب مفتی صاحب سے ہو رہے ہیں اور قادیانیت کے سلسلے میں. ابھی جن حضرات نے مائکروفون پہ آنا ہے برائے مہربانی آپ ہاتھ اٹھا لیجئے. تو آئیے جی رنگ صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب، آپ نے جو باتیں کی ہیں کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت رضا صاحب کی کون کون سی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیں اور پتہ چل جائے کہ آپ نے کیسی سچی باتیں کہی ہیں؟ تو کیا آپ ان کی کون کون سی کتاب کو ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھی جائے کہ انہوں نے ان پیشگوئیوں کو کیسے انٹرپریٹ کیا ہے، کیسے اس کی تعویل کی ہے؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ شکریہ، مہربانی آپ کی. جی صاحب، بالکل میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، مگر میں یہ چاہوں گا کہ ایک ٹاپک جو ختم نبوت کا چلا تھا آج سے 2 ہفتے پہلے، پچھلے ہفتے تو ہم اس پہل ٹاک میں آئے تھے، 15 منٹ انتظار کرتے رہے مگر چونکہ کوئی رسائی ہوئی نہیں اس لیے وہ ختم ہو گیا تھا، وہ ہفتہ گزر گیا. آج کا ہفتہ تو یہ سوال و جواب کی نظر ہو رہا ہے اور اس لیے وہ پچھلا ٹاپک ابھی تھوڑا سا باقی ہے جو آج سے 2 ہفتے پہلے خاتم اور خاتم کی بحث میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کو میں انشاءاللہ مکمل کر لوں گا نیکسٹ ویک میں، یعنی آئندہ جو سنڈے آ رہی ہے انشاءاللہ اس کو، اور اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ پوری یہاں بیان اس موضوع پہ آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کی کتابیں بھی لے آؤں گا، ریفرنسز بھی آپ کو دے دوں گا. آپ بالکل مطمئن رہیے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اصل حوالے دریافت کرنا چاہ رہے ہیں اور اصل حوالے میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا کہ کہاں کہاں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو پیشن گوئیاں آئی تھیں ان کو کیسے انٹرپریٹ کیا ہے، کیسے انہوں نے اپنے اوپر وہ اپنے آپ کو اس کا مصداق ٹھہرایا ہے. یہ میں انشاءاللہ ایک آئندہ ہفتہ چھوڑ دیجئے سنڈے، اس میں اپنا ٹاپک عمل کروں پچھلے والا، اور اس سے نیکسٹ سنڈے کو میں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا. مگر کیا میں یہ امید رکھوں کہ اگر یہ چیزیں سچائی کے ساتھ ثابت ہو جائیں، یہ ریفرنسز، یہ حوالے، تو آپ مرزا صاحب کو نبی ماننے سے انکار کر دیں گے، آپ رجوع کر لیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، بالکل اگر آپ یہ مجھے سمجھا دیں گے کہ حضرت مرزا صاحب کا امتی نبی ہونا قرآن مجید کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، اور اس امت کے لیے وہ نبی آئے گا جس کو قرآن مجید نے صاف اور واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل ہے، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں احمدیت کو چھوڑ دوں گا. کیا آپ بھی ایسا وعدہ کرتے ہیں کہ اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ مرزا صاحب قرآن مجید کے بیان کردہ معیار کے مطابق سچے نبی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا امامکم منکم کہا تھا آپ سچے امتی نبی ہیں، تو کیا آپ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ آپ سچے دل سے ان کو مانیں گے؟ بڑی خوشی ہے اگر آپ اس وعدے پہ قائم رہیں، ہم بھی اپنے وعدے پہ قائم رہیں گے. بالکل مجھے کتاب و سنت کو ماننا ہے نا، مجھے اللہ کی کتاب کو ماننا ہے، نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننا ہے. اگر آپ مجھے یہ ثابت کر دیں اور ہم کہ بہت آسان سی چیزیں ہیں، مثلا یہ کہ ہم خام خواہ کے بحث مباحثے میں نہیں پڑیں گے، ہم خام خواہ کی فضول باتوں میں نہیں پڑیں گے، خام خواہ ایک جو ضد ہو جاتی ہے. میرا بھی آخر نفس ہے نا جی، ایک یہ کتا میرے اندر بھی ہے، اسی طرح آپ کا نفس بھی ہے، تو ہم اس راہ میں نفسانیت کو دخل نہیں دیں گے، اپنی خواہشات کو دخل نہیں دیں گے. ہم پورے دل کے سوچ کے ساتھ ایک دوسرے کی عاقبت کی فکر کرتے ہوئے یہ بات چیت کریں گے. اگر آپ ان شرائط کے ساتھ الیاذ باللہ آخری نبی نہیں تھے، ان کے بعد کسی نبی نے آنا ہے، بالکل میں آپ میں کون سی بات ہے ایسی. ہمیں اللہ کے سامنے مر کے جواب دینا ہے، اپنی عاقبت کی فکر کرنی ہے. اور اگر آپ ثابت اس کو نہ کر سکیں اور آپ پر راہ کھل جائے، حق بات واضح ہو جائے، تو پھر آپ کو بھی مان لینا چاہیے. اور نہ ہی اس معاملے میں یہ بھی خیال کیجیے گا، آپ نے میرا خیال ہے شاید کہا ہے کہ میں مربی نہیں ہوں، اور نہ ہی ان مربیوں کے مسئلے میں پڑیں گے آپ. یعنی اپنی طرف سے اب یہ نہیں ہوگا کہ جب ایک بات حق اور واضح ہو گئی تو اب آپ کہیں کہ فلاں مربی سے بات کر لو، فلاں مناظرہ. میں ان مناظرانہ مباحث میں پڑھنا نہیں چاہتا. تو اس لیے میری طرف سے بھی اطمینان رکھیے کہ کتاب و سنت میں جو چیز حق واضح ہو جائے گا اس پہ اس کو میں بھی مانوں گا، آپ بھی مانیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ موضوع بھی متعین کر لیجیے نا. آپ نے کہا کہ امتی نبی، تو اگر قرآن سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ امتی نبی نہیں تھے، یا حدیث میں آ جائے کہ یہ امتی نبی کا کوئی تصور نہیں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی چیز کے متعلق نہیں ارشاد فرمایا، تو پھر آپ بھی مان جائیں. شکریہ مفتی صاحب. آج کی محفل میں کم از کم یہ بات تو طے ہو گئی کہ ریگارڈلیس اس کے کہ مرزا صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے قائل ہیں اور اس امت میں کسی ایک نبی کی آمد کے قائل ہیں، خواہ وہ پرانی نبوت لے کے آئے یا جیسا بھی ہو، ایک نبی تو بہرحال وہ ہیں. تو آپ اس امت میں ایک نبی کی آمد کے تو قائل ہیں، یہ بات تو طے ہو گئی نا. میں اس امت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا قائل ہوں. اور میں ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس امت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا قائل نہیں ہے تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. پوری امت اس بات کی قائل ہے، میرا ہی کیا ہے، پوری امت اس بات کی قائل ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے. مفتی صاحب، جو آپ کا آج کا ٹاپک تھا، آپ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا میں دوسرے جو حضرات ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھایا یا ان کو آنے دوں؟ پہلے یہ بتا دیجیے مفتی صاحب، اگر آپ ٹاپک جاری رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنا ہاتھ نیچے کر لیں. تو آئیے مفتی صاحب تشریف لائیے. جی میرا خیال ہے اور حضرات کو موقع دیجیے. اب رنگ صاحب سے بات میں کروں گا جب میں 2 ٹاپکس مکمل کر لوں گا. ایک ٹاپک یہ والا جو نیکسٹ ویک میں ہوگا، اب تو اتنا ٹائم نہیں رہا، اس میں قاسم نانوتوی اور ابن عربی اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کی بات آپ شیئر کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے عائشہ رضی اللہ عنہ سے منسوب جو روایت ہے اس کے متعلق کہ آخری نبی کون ہے. اور پھر اس سے نیکسٹ ویک میں جیسے کہ میں نے ابھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ حوالے وہ کتابیں دکھاؤں گا کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث کو کس طرح مرزا صاحب نے اپنے اوپر لگایا ہے 2 ہفتے. اس کے بعد پھر ان صاحب سے انشاءاللہ بات کروں گا. اب اور لوگوں کو میرا خیال ہے موقع دینا چاہیے، جو بھی اور دوست ہیں جو بات کو پوچھنا چاہیں. جی مجید عظیمی صاحب، آپ تشریف لائیے مائکروفون پر. میں نے آپ کا ریڈ ڈاٹ کھول دیا ہے. مجید صاحب تشریف لائیے مائکروفون پر.
میرا خیال وہ کسی وجہ سے مائکروفون پہ نہیں آ سکتے. مفتی صاحب یہ جو نیکسٹ ہیں یہ قادیانی ہیں, تو یہ ان کا سوال سنیے. مولوی صاحب آئیے جی. السلام علیکم, جزاکم اللہ. میں نے جس ٹاپک پہ بات کرنی تھی وہ تو مفتی صاحب اب فرما رہے ہیں کہ اگلی دفعہ کریں گے وہ. تو دوسرا سوال تھا میرا ایک جہاد کے بارے میں فرماتے ہیں. تو آج کل جو یہ عراق میں جو حالات ہیں تو اس سلسلے میں کیا آپ کہیں گے؟ اور کئی مسلمان جو ہے فتویٰ دیا جنہوں نے کہ افغانستان میں جو جنگ تھی یہ جہاد نہیں تھی, اور کچھ کا کہنا ہے کہ جہاد تھی. تو مفتی صاحب اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے. اور دوسری ملک صاحب سے میری گزارش تھی کہ جب بھی مفتی صاحب اگلی دفعہ آئیں تو پھر یہ رند صاحب کو بتا دیں تاکہ وہ حوالہ جات جو ہے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا, تو میں بھی وہ حوالہ جات سننا چاہوں گا. اور بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور مفتی صاحب کا بھی کہ بہت اچھے ماحول میں اب تک جو بھی بات ہوئی ہے اب تک بہت اچھے ماحول میں کی ہے. تو اگر اسی طرح آئندہ بھی ماحول رہے تو پھر انشاءاللہ یہاں پہ آگے بھی بات کی جا سکتی ہے. تو بہت بہت شکریہ. اور مفتی صاحب اگر اس سلسلے میں تھوڑا سا فرما دیں کہ آیا یہ جو جنگیں ہیں یہ آیا یہ جہاد ہے یا نہیں ہے, اور اسلام جہاد کے سلسلے میں کیا فرماتا ہے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے, کیونکہ کئی علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ جہاد ہے اور کئی علماء کا کہنا ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے. تو مفتی صاحب اس سلسلے میں ذرا فرما دیں, جزاکم اللہ. میرے بھائی آپ کا سوال اچھا بھی ہے, اس کا جواب دینے کو بھی جی چاہتا ہے, مگر یہ جس فورم پہ بات ہو رہی ہے نا جی, اور اظہر صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, پتہ نہیں آج کل وہ ہیں کہاں, انہوں نے اس فورم پہ اور ملک صاحب نے اظہر صاحب نے اس لیے مجھے بلایا تھا کہ میں ختم نبوت پہ بات کروں. تو میں اس ٹاپک سے ادھر ادھر ہونا نہیں چاہتا, اس لیے اس کے جواب سے معذرت خواہ ہوں. اور پھر ویسے بھی یہ ایک سیاسی ایشو بھی ہے کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے, فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے, فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے. جو بھی سن رہے ہیں بہت سے لوگ اللہ کے فضل سے مجھ سے کہیں زیادہ سیاسی بصیرت رکھتے ہوں گے, اور آپ بھی ممکن ہم سے زیادہ سیاسی حالات کو سمجھتے ہوں, اخبارات, رسائل, یہ چیزیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو یہاں ان تک رسائی ممکن نہیں. اس لیے یہ سیاسی چیزیں جو ہیں ہم سے مناسب نہیں سمجھتے اس فورم پہ ڈسکس کرنا. جی اور کوئی صاحب؟ جی شکریہ. میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو ٹاپک تھا قادیانیت اور ختم نبوت, اس سلسلے میں صرف آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ مجید صاحب دوبارہ مائکروفون پر آنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں میں پہلی دفعہ ٹال ٹاک پر آیا ہوں, تو مجید صاحب آپ جو کنٹرول کی ہے اس کو دبا کر بات کرنے کی کوشش کیجیے. تو آپ آئیے, میں مائکروفون چھوڑ رہا ہوں آپ کے لیے. کنٹرول کی جو ہے نا اس کو دبا کر آپ نے بات کرنی ہے. آئیے جی, تشریف لائیے. جی السلام علیکم. جب تک مجید بھائی سیکھ لیں میں ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں. رند بھائی, مفتی صاحب نے آپ کو انشاءاللہ حوالے دینے ہیں. بس ایک کشتین وہ میرے سامنے پڑی ہے, 67 پیج کھولیں. قرآن کی وہ آیت جس سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتے ہیں, مرزا صاحب نے اپنے اوپر فٹ کی ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ, کہتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں مجھ پر یہ الہام ہوا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ, کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا, اور اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا, اور اس الہام سے ثابت ہو گیا کہ وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا. تو یہ قرآن کی آیت اپنے اوپر چپساں کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. تو یہ آپ کشتے نوح کو ذرا غور سے پورے کو پڑھیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی. تو آ جائیں مجید اعظمی بھائی. جی کیا خیال ہے, ان صاحب ابھی مسلمان ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اوکے جی, مجید صاحب تشریف آئیے مائکروفون پر. خیر اس سلسلے میں مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں گے. تو مجید صاحب آپ نے کنٹرول کی دبا کر بات کرنا ہے, تشریف لائیے جی. بہت شکریہ جناب. میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا دجال کے بارے میں, کیونکہ جہاں
مجھے یاد ہے کہ جہاں کہیں بھی امام مہدی کا ذکر اور امام مہدی کا ذکر آیا یا حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا وہاں دجال کا ذکر بھی آیا. رائٹ. اب اگر تو قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں. دوسرا نمبر کہ میرے ایک دوست سے میرا بات ہو رہی کہ قادیانی ہے, قادیانی دوست, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ثابت کرو کہ حضرت عیسیٰ نے وفات نہیں پائی اور وہ اسمان میں اٹھا لیے گئے ہیں. تو اگر مفتی صاحب مجھے اس معاملے میں کچھ بتا سکیں, کچھ مدد کر سکیں تو پلیز شکریہ. مفتی صاحب کیا نام آپ تشریف لائیے, لیکن رنگ صاحب آپ سے پہلے جو ہے اسرا بھائی ہیں, تو آپ اسرا بھائی کے بعد آئیں گے, چاہے کہ ان کا ہاتھ نیچے گر گیا کسی وجہ سے. تو مفتی صاحب اگر آپ کو یہ سوال سمجھ آ گیا ہے تو تشریف لائیے مائکروفون پر. اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو میرا خیال ہے ابو رفیع بھائی اس سوال کو دوہرا دیں گے آپ کے لیے. مفتی صاحب یہ بتا دیجیے کہ آپ کو سوال سمجھ آ گیا. آواز آپ لکھ رہے ہیں کہ وائس بریکنگ تھی, تو آئیے تشریف لائیے مفتی صاحب. جی نہیں, میں سوال نہیں سن پایا. جی میں سوال سن ہی نہیں پایا, اور سوال سے پہلے جو آپ گفتگو کر رہے تھے وہ بھی نہیں سن پایا, آواز نہیں تھی. جی مجید اعظمی صاحب آپ دوبارہ تشریف لائیے مائکروفون پر, تاکہ آپ اپنی زبان سے وہی سوال جو ہے نا اس کو ریپیٹ کر سکیں. تشریف لائیے مجید اعظمی صاحب. آپ نے ابھی صرف کنٹرول کی کو دبانا ہے, ہاتھ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں. تشریف لائیے جی. جی میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا دجال کے بارے میں. ایک نمبر تو کائنڈلی کچھ دجال کے بارے میں انفارمیشن دے دیں, کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے جو سنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دجال کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ آئیں گے, اور مگر قادیانی کے وہ قول کے حضرت عیسیٰ آ چکے ہیں, تو پھر دجال کدھر ہے. ایک نمبر تو یہ. دوسرا نمبر میرے ایک دوست سے میری بات ہوئی تھی, وہ کہتا تھا کہ اگر آپ ثابت کرو کہ حضرت عیسیٰ نے وفات نہیں پائی, وہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں. کہتا ہے کہ آپ ثابت کرو کہ حضرت عیسیٰ نے وفات نہیں پائی. اگر آپ اس بارے میں میری کوئی مدد کر سکیں. جی حضور, میں آپ کی مدد کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہوں. دو سوال ہو گئے. پہلا سوال تو آپ نے کہا دجال کے بارے میں, تو جہاں تک دجال کا تعلق ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے قتل کرنے کے لیے تشریف لائیں گے, بلا شبہ حدیث میں آیا ہے وہ آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. یہ مشکل پیش آئی تھی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی وغیرہ کو کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو مسیح کہا تو اب دجال کون, تو انہوں نے پھر دجال پادریوں کو قرار دیا کہ یہ جو پادری ہیں عیسائی پادری یہ دجال ہیں, اور ان کے قتل کے لیے معمور کیا گیا. اور وہ بھی قتل کیا تھا, قلمی طور پہ کتابیں لکھنا ان کے خلاف, اس طرح کی چیزیں تھیں. میں انشاءاللہ 2 ہفتے بعد جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ وہ آپ سے, بلکہ 1 ہفتے کے بعد جو دوسرا ہفتہ آئے گا اس میں میں آپ سے تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو پیشن گوئیاں اور جو باتیں تھیں کس طرح انہوں نے اپنے متعلق اسے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا تفصیلی جواب تو 1 ہفتے کے بعد جو آئے گا, جو بات چیت کا موقع انشاءاللہ ہوگا اس کے لیے اٹھا رکھیے. اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ ہاں, دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا یا آسمان پہ اٹھا لیے گئے. آپ کے دوست کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا. آپ جس مدد کو کہتے ہیں نا بھائی, میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ سے صرف بتا دیتا ہوں. قرآن پاک کی صرف ایک آیت دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ, اور یہودیوں نے اسے قتل نہیں کیا. اب دیکھیے کسے قتل نہیں کیا, یہود کی ضمیر جو ہے نا جی یہ لوٹ رہی ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. سب اس سے متفق ہیں, حتیٰ کہ قادیانی حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ضمیر ادھر ہی لوٹ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کیا. ایک بات خیال میں رکھیے گا, اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ان کی روح اور جسم الگ الگ نہیں ہوئے. اس آیت کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی روح کو قتل نہیں کیا, اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم کو قتل نہیں کیا, اس لیے کہ جسم بغیر روح کے کوئی انسان نہیں ہے.
اور روح بغیر جسم کے بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ دونوں کے مجموعے کو ہی انسان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوا وما صلبوا، نہ انہیں سولی پر چڑھایا. کس کو؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی ان کی جسم اور روح کو. پھر فرمایا وما قتلوہ یقیناً، یہ یقیناً کا لفظ ایک ہی بار پورے قرآن میں آیا ہے. یقیناً کا لفظ آپ اردو میں سنتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں نا میں یقیناً گیا تھا، یقیناً یہ کام ہو جائے گا، یعنی یقینی حتمی پکی بات ہے. اللہ نے ایک ہی بار یہ پورے قرآن میں لفظ کہا ہے اور وہ اسی مسئلے پہ کہا. اللہ تعالیٰ وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، یعنی نہ ان کی روح کو نہ جسم کو، بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اسے اٹھا لیا. اب یہاں پہنچ کے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. تو جہاں پیچھے بھی جو قتل ہے، جو سولی پہ نہ چڑھانا ہے، کیا وہاں بھی روح ہی مراد ہے؟ وہاں بھی جسم اور روح ہے. سولی پہ نہیں چڑھایا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اور روح کو، اور نہ سولی، نہ انہوں نے قتل کیا اس جسم اور روح مبارکہ کو. اور پھر بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا. یہاں کیا وجہ ہے آخر جسم کیوں نہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف اس کے جسم کو بھی، اس کی روح کو بھی. یہ قرآن پاک کی آیت ایک ہی کافی ہے اگر کسی انسان نے ماننا ہو تو. اور بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اس وقت اقرا صاحب پہلے آئیں گے اور اس کے بعد مفتی صاحب بھی یہ بتا دیں کہ آپ اپنی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ صاحب علم جو دوست ہیں ابو رفیع بھائی، ان کی گزارش ہے کہ آپ اپنا جو ٹاپک تھا اس کو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس کو ایڈریس کیجیے. تو اقرا صاحب پہلے آپ تشریف لے آئیے. شکریہ مالک بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب اور سب بھائیوں کو سلام. میرا سوال یہ قادیانی کے فائنینشیل سسٹم کے تعلق سے ہے. انٹرنیٹ، میں کسی قادیانی کو پرسنلی تو نہیں جانتا، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ 16% چندہ وصول کرتے ہیں، اور چندہ لازمی ہے ہر ایک کے لیے، اور اگر نہ دیا جائے تو مختلف اسٹیجز پہ اس کے ساتھ کارروائی کی جاتی ہے اور بالآخر اس کو جماعت سے نکال دیا جاتا ہے. تو بہرحال سوال یہ ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ بھی کلیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر زکوٰۃ نہیں کلیکٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف خود جہاد فرض ہو جاتا، کیونکہ اگر یہ نبوت کا دعویٰ نہ بھی کریں، صرف زکوٰۃ نہ دینا ہی کافی ہے ان کے اسلام سے خارج ہونے سے. زکوٰۃ کو کینسل کرنا بھی ان کے اسلام سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے. معاف کرنا میری آواز سنائی نہیں دے رہی آپ کو؟ پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں کہ ان کا فائنینشیل سسٹم کیا ہے اور کیا ان کے پاس زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. اگر زکوٰۃ نہیں ہے تو نبوت کا دعویٰ کریں یا نہ کریں، زکوٰۃ سے انکار خود ان کو کافر بنا دیتا ہے. آپ جی میں دوبارہ عرض کروں گا. ان کے فائنینشیل سسٹم کے تعلق سے سوال ہے. میں نے سنا ہے کہ یہ لوگ چندے کی بنیاد پر یعنی اپنے فائنینشیل سسٹم کو آرگنائز کیے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا ان کے پاس کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر زکوٰۃ کا کانسیپٹ نہیں ہے تو یہ ویسے ہی اسلام سے خارج ہیں. اگر کہ نبوت کا دعویٰ کیا ہو یا نہ کیا ہو وہ دوسری بات ہے، لیکن زکوٰۃ کو ان لوگوں نے نکال دیا ہے. اس کے بجائے کوئی نیا سسٹم جاری کیا ہے چندے کا، اور چندہ نہ دینے پر ان کے خلاف ممبر کے خلاف کافی کارروائیاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو ایک حد پر آنے کے بعد ان کو جماعت سے خارج کیا جاتا ہے. تو آپ اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیں کہ ان کا فائنینشیل سسٹم کیا ہے اور یہ زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. السلام علیکم. میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ رین صاحب ایک منٹ میں آپ گزارش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب کو ان اقرا بھائی کا جواب تو دینے دیجیے، پھر آپ کو آ جائیں. اس کے بعد مفتی صاحب نے یہ بھی بتانا کہ وہ اپنا ٹاپک پہ جس پہ بات کرنی تھی وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس وقت بھی ہے کہ نہیں. تو مفتی صاحب پہلے اقرا بھائی کا جواب دے دیجیے. تشریف لائیے مفتی صاحب. رین صاحب میں معذرت سے آپ کو رد دیا، لیکن ہے کہ مفتی صاحب کو جواب دینے کا موقع تو دیں.
جناب جو آپ نے ان کے فائنینشیل سسٹم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جو پوچھا ہے، تو مجھے قادیانیوں کے بارے میں یہ علم یقینی اور حتمی ذرائع سے نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس کے لیے کل مجھے معذرت کرنی پڑے یا کل میں اس میں جھوٹا لیا سب اللہ ثابت ہو جاؤں. مجھے ان لوگوں کے بارے میں کوئی میرا واسطہ بھی نہیں، کوئی پتہ بھی نہیں ان کا کہ ان کا فائنینشیل سسٹم کیا ہے. البتہ آپ کی بات یہ 100% یقینی ذرائع سے مجھے معلوم ہے کہ وہ اپنی جماعت کے لیے چندہ کرتے ہیں، اور یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے، سب لوگ اپنی جماعتوں کے لیے چندہ کرتے ہیں. ہاں، جو چیز آپ نے فرمائی ہے نا کہ وہ اس بنا پر بھی کافر ہیں کہ وہ زکوٰۃ کو نہیں مانتے، تو میں اس سلسلے میں البتہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو ہیں وہ اس بنیاد پر بھی کافر ہیں کہ انہوں نے احادیث کی مسلسل توہین کی ہے. ان کی کفر کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، ایک وجہ بھی ثابت ہو جائے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. وجہ یہ کہ ان کی تو متعدد وجوہ سے ثابت ہے کہ وہ شخص کافر تھا. مثلاً اجراء نبوت کا قائل تھا، مثلاً ختم نبوت کے قائل نہیں تھا، مثلاً مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ یہ احادیث ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہیں اور خدا نے مجھے یہ اختیار دیا ہے نبوت کی وجہ سے کہ میں جس حدیث کو چاہوں لے لوں، جس حدیث کو چاہوں رد کر دوں، اور اس طرح کی متعدد چیزیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو یقیناً کفر تھیں اور ان میں پائی جاتی تھی. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ. مفتی صاحب، ابھی میں اگر اس سے پہلے کہ دوسرے دوستوں کو اوپر بلاؤں مائکروفون پر، آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس وقت ہے آپ کا سوال جواب کا، اور جس ٹاپک کو آپ نے ایڈریس کرنا تھا اس کے لیے وقت ہے آپ کے پاس؟ مفتی صاحب یہ پہلے آ کر بتا دیجیے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ سوال جواب اور ہو سکتے ہیں کہ نہیں. تشریف لائیے. جی 10 منٹ اور ہیں، یہاں 8:35 تقریباً ہو رہے ہیں اور مجھے 10 منٹ اور ہیں بات چیت کرنے کے لیے. مجھے اس کے بعد کہیں جانا ہے، تو 10 منٹ تک جو ٹاپک میں چاہتا ہوں وہ تو ظاہر بات ہو ہی نہیں سکتی. 10 منٹ میں جو بھی سوال کرنا چاہیں میں حاضر. اوکے جی، مائی عثفانی صاحب آپ تشریف لائیے. مائی یوسفانی صاحب آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی تھی، تو میں ابھی رنگ صاحب آپ خود سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے آئیں مائکروفون پر. السلام علیکم مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت دینے کا. ایک میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید میں کہیں اس بات کی وضاحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے تشریف لائیں گے؟ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ رفع اللہ آیا کہ اللہ نے اپنی طرف بلا لیا، خدا کی طرف کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ خدا کے تجسم کے قائل ہیں؟ اس سوال کا ارشاد فرمائیے گا. رین صاحب بہت سی باتیں جمع ہو جائیں گی نا. دیکھیے پہلے بھی ایک بات چلی ہے، پھر دوسری بات، پھر تیسری بات، میں جواب دیتا ہی رہا ہوں. اب آپ سے میں نے جو عرض کیا ہے نا کہ 2 ہفتے بعد انشاءاللہ بات کریں گے تو اسی وقت بات کریں گے، ورنہ یہ اتنی مباحث خلط ملط ہو جائیں گی کہ ہم کسی ایک ٹاپک کو بھی پورا نہیں کر پائیں گے. اس لیے میں آپ سے بڑی ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اگلی نشست میں یہ بات مکمل کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قاسم نانوتوی، ابن عربی، ابن تیمیہ، معروم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سب کا نظریہ ختم نبوت کا تھا. اور اس کے بعد آئندہ ہم بات یہ کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں کس طرح مرزا صاحب نے اپنے متعلق کہیں، 2 باتیں، پھر اس کے بعد باقی باتیں کریں گے. ورنہ اتنی چیزیں یہ جمع ہو جائیں گی. اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی احادیث میرے ذہن میں
تو اتنی باتیں جمع ہو جائیں گی، پھر ہم کسی چیز تک پہنچ نہیں پائیں گے. اور آپ اور میں دونوں ایک دوسرے سے وعدہ کر چکے ہیں کہ جو حق بات ہوگی ہم اسے مانیں گے. تو یہ بیچ بیچ میں نئی نئی باتیں، اس لیے علم صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نہ آپ کوئی سوال کریں نہ میں اس کا کوئی جواب دوں گا جب تک کہ ہم 2 ہفتے نہ گزار لیں. اس وقت تک آپ ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ میری باتیں بھی سنیں، پھر میں آپ کی بھی باتیں سنوں گا، پھر انشاءاللہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علی اعوذ باللہ کون کس چیز کا قائل ہے. سر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا عقیدہ ماننا یہ کفر ہے. علی اعوذ باللہ آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ میں کیا خدا کی تجسیم کا قائل ہوں. کل کو کوئی مجھ سے یہ پوچھنے لگے کہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا کوئی بیٹا تھا. علی اعوذ باللہ یہ کوئی بات پوچھنے کی تھوڑا یہ غلط بات ہے. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب یہاں ایک نک بیٹھا ہے ٹوپی ڈرامہ. اگر آپ کے پاس وقت ہے اور 10 منٹ میں اس بات کو ختم کر سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے آپ کے پاس 10 منٹ ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن کا کیا نظریہ ہے ختم نبوت پر. تشریف لائیے جی. مفتی صاحب آپ انتظار کیجیے کیونکہ ان کا جو ہے نا سوال پہلے آ گیا. اب چونکہ تھوڑا سا وقت رہ گیا مفتی صاحب کو تو دوسرے دوستوں کو بھی اجازت دی جائے. تو آئیے جی جی مفتی صاحب آپ کو کافی ناانصافی آپ کے ساتھ ہوئی ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے بڑے انصافی ہوئی ہے. تو مفتی صاحب تشریف لائیے. جی آپ فرمائیے. اب میں کیا بات کروں؟ سوال کوئی ہے کیا؟ اس کا جواب دینا ہے. بیچ میں کچھ آواز کٹ گئی تھی اس لیے میں نہیں سن پایا. معرفو صاحب البتہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان سے ناانصافی ہو رہی ہے. تو ملک صاحب آپ منصف ہیں، جج ہیں، دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. جی معرفو صاحب کچھ اور کہتے ہیں پھر ہم نے اور یہاں کچھ اور کہہ رہے ہیں. یار کیا نام ہے معرفو صاحب آپ نے کافی سوال کیے ہیں. ایک سوال ٹیکسٹ میں آیا تو ان کا بھی جواب دینا چاہیے. آپ تو تقریباً 2.5-3 گھنٹے سے اس سلسلے میں تو میں کیا نام ہے مفتی صاحب کو یہ ٹیکسٹ میں سوال پہ دے دیتا ہوں. مفتی صاحب یہ میں نے آپ کو ٹیکسٹ میں سوال دیا ہے. یہ ٹوپی ڈرامے کا ہے. ٹوپی ڈرامہ ان کا نک ہے. تو آئیے مفتی صاحب اگر آپ کو یہ ٹیکسٹ میں سوال مل گیا. تھوڑا سا سوال میرے بھائی اسے صحیح کر لیجئے. قرآن پاک کا کیا نظریہ ہے؟ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نظریے لے کے لوگوں کو بتایا کرے، بلکہ قرآن اٹسلف ایسی چیز ہے کہ اسے دیکھ کر لوگ اپنے نظریے اور عقیدے بناتے ہیں. تو قرآن پاک کا ختم نبوت کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ قرآن پاک کا وہی نظریہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کے قائل ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہے. اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے پچھلے ہفتے گفتگو ہو چکی. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پہ کچھ سننا پسند کریں تو ختم نبوت کے عنوان سے کیسٹس ہوں گی، بہت سی انٹرنیٹ پہ بھی ہیں. یہ مدنی 16 والے جو ہیں، مدنی 16 ہی ہے نا، ہاں جی، ان سے رابطہ کر لیجئے. اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ قرآن پاک نے کیا تعلیمات دی ہیں ختم نبوت کے بارے میں. پھر بھی اس کو سننے کے بعد بھی کوئی اشکال ہو تو آپ ارشاد فرمائیے، ورنہ یہ بات اتنی مرتبہ آئی ہے کہ مزید اب کیا عرض کریں. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ بینس میں مفتی صاحب کا ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے انہوں نے. اگر آپ اس کو کلک کریں تو مفتی صاحب کی جو آج کی بات چیت ہے وہ بھی وہاں براڈ کاسٹ ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ مفصل طریقے سے اور تفصیل سے ساری چیزیں وہاں موجود ہیں. تو مولوی صاحب آپ تشریف لائے مائکروفون پر. السلام علیکم. میرا بس ایک سوال تھا مفتی صاحب سے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ دجال کے بارے میں، تو جو میں نے احادیث پڑھی ہے اس میں دجال کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ اس کا ایک گدھا ہوگا اور اس گدھے کی جو تفصیل بیان ہے اور جو دوسری باتیں ہیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ وہ جو تمام احادیث ہے
وہ تشبیہات کے رنگ میں ہے یا وہ ظاہری طور پہ ایسا گدھا ظاہر ہوگا جس کے 70 بالش کا فاصلہ ہوگا جو آگ کھائے گا اور آسمان تک اس کا قد ہوگا؟ تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور ایک بات کی میں اور تصحیح کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو فرمایا کہ ردی میں ٹوکری میں ڈالنے کے مترادف ہیں وہ احادیث، تو وہ احادیث جو کہ قرآنی تعلیم کے خلاف جاتی ہوں، اور اس بات پہ تو آپ بھی مانیں گے مفتی صاحب کہ تمام احادیث جو ہے صحیح نہیں ہے. تمام جو علماء اس بات پہ متفق ہے کہ کئی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں، اور یقیناً جو بھی احادیث جو قرآنی تعلیم کے خلاف جاتی ہیں وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ بعد میں آئی ہیں. اور ایسے ہی احادیث کے بارے میں مسیح موعود نے فرمایا کہ وہ ردی میں ڈالنے کے قابل ہے. تو اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، آپ نے اس کو اس رنگ میں ظاہر کی. تو مفتی صاحب میرا یہ سوال تھا دجال کے بارے میں کہ وہ جو تمام کی تمام احادیث ہے وہ لفظی معنوں میں پوری ہوگی آپ کے خیال میں یا وہ تشبیہات ہیں؟ اور اگر ہو سکے تو وہ اگر آپ حدیث پڑھ کے بتا دیں کہ کیا جس طرح گدھا ہوگا ایک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام دنیا میں صلیبیں توڑیں گے، تو آیا کہ واقعی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام دنیا میں جائیں گے اور صلیبیں توڑیں گے؟ کیونکہ جس ملک میں رہتا ہوں یہاں تو ہر 100 میٹر کے بعد میال سے صلیبیں ہوں گی. جزاکم اللہ. معروف صاحب آپ کی بات کا جواب تو ہم دیں تھوڑا سا تفصیل سے، مگر اتنا وقت نہیں ہے. پھر بھی بہرحال میں آپ کو پہلے ایک لطیفے کی بات سناؤں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اصل بات پہ آ جائیں گے. لطیفہ یہ کہ کہتے ہیں کہ ایک میراثی تھا کوئی، اور وہ گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، اور میراثن تھی، اس کی بیوی تھی یعنی میراثی کی. تو گاؤں کا نمبردار گزرا اور وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس نے بڑی اچھی پگڑی شاندار لگ رہا تھا. تو بچے نے پہلی مرتبہ گاؤں کا نمبردار دیکھا تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ گاؤں کا چودھری ہے، نمبردار ہے. تو بچہ بڑے غور سے اسے دیکھتا رہا، بڑا پسند آیا چودھری اس کو. اس نے کہا کہ اماں یہ مر جائے گا تو پھر کون چودھری بنے گا؟ اس کا بیٹے پھر اس کا بیٹا بن جائے گا. اس مر جائے نا تو بھی تو نے چودھری نہیں بننا. سمجھے جی؟ تو یہ لطیفہ سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ غلام قادیانی صاحب کا تن نبی نہیں تھے بھائی میرے. دجال اب آئے گا یا 70 ہاتھ کے گدھے پہ آئے گا یا کب آئے گا، جو کچھ بھی ہوگا، جتنا کچھ بھی ہو نا، وہ دجال یقیناً اس نے آنا ہے. کچھ ہو جائے، مرزا غلام احمد قادیانی ایسے آدمی نہیں تھے جن کے زمانے میں کوئی دجال آیا اور انہوں نے اسے مار دیا. ایک بات تو یہ. دوسری بات آپ سے عرض کروں کہ آپ نے ان احادیث کا تذکرہ کیا ہے، تو ان احادیث کا اصل مصداق ڈھونڈنے میں جلدی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسے ہوگا، اب جب وقت آئے گا تو ایسے ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہونا ہوگا. ہمیں اور آپ کو اس پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اگر صحیح روایت سے ہم تک پہنچا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے، سچ ہے. اتنی کیا جلدی؟ قرآن پاک میں آیا ہے وہ اخرجنا لہم، اللہ نے فرمایا ہم لوگوں کے لیے ایک دابت الارض نکالیں گے، زمین کا ایک جانور، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا. اب یہ زمین سے وہ جانور کیسے نکلے گا، کہاں سے نکلے گا، کیا باتیں کرے گا، اور مجھے آ کے کیا کہے گا، وہ انٹرنیٹ کے متعلق کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا کہ معرفو صاحب کدھر ہیں اور مفتی سعید کدھر ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہیں کرنا چاہتا. ارے یار کتنی کیا جلدی پڑی ہوئی، آ جائے گا جب اس جانور نے نکلنا ہوگا. اللہ نے فرما دیا ہے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، بس جب آئے گا تب دیکھا جائے گا. اس زمانے میں جو اہل علم ہوں گے وہ خود ہی جانچ لیں گے، خود ہی جان لیں گے. ہمیں اس قسم کی باتوں کی بحث قریب میں زیادہ پڑھنے کا اس لیے نقصان نظر آتا ہے کہ لوگ پھر خام خواہ ان چیزوں کو غلط جگہ پہ چسپاں کر دیتے ہیں، احادیث کا انکار کر دیتے ہیں. یہ تو تھی دوسری بات. تیسری بات رہ گئی میرے بھائی یہ کہ آپ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ضعیف ہیں، موضوع ہیں. تو بات آپ کی درست ہے. حدیث کے معاملے میں
ہے شاید یہ جسارت کی بات، لیکن آپ سے عرض کروں کہ جو آپ سے بات کر رہا ہے اس کا مزاج حدیث کے معاملے میں بڑا حساس ہے، اس لیے آپ کم سے کم جب ہمارے ساتھ بات چیت ہو تو حدیث کے معاملے میں ذرہ برابر الفاظ کو ادھر ادھر نہ کیجیے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، لیکن مرزا غلام صاحب قادیانی نے ان احادیث کو نہیں کہا جو حدیثیں جھوٹی ثابت ہو گئیں، انہیں تو ہم بھی کہتے ہیں ردی کی ٹوکری میں پھینکو۔ مرزا صاحب کا آپ کو بتایا حدیث کے متعلق کیا عقیدہ تھا؟ انہوں نے تحفہ گولولویہ میں لکھا ہے، صفحہ نمبر بھی بتا دوں گا، وہ عبارت جب آپ کے سامنے اصل عبارت خیر مجھے بھی یاد ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، صفحہ نمبر بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ تحفہ گولولویہ کے آغاز میں ہی انہوں نے لکھا ہے، کہیں جب میں نے پڑھی تھی تو مجھے یاد آتا ہے کہ اس کی ابتدائی صفحات میں لکھا ہے، ان کے لفظ یہ ہیں کہ جو شخص حکم ہو کر آیا ہے یا جو شخص حکم ہو کر آیا ہے، حکم اور حکم میں فرق کیا ہے کہ حکم یعنی منصف، جج۔ میں ملک صاحب سے بھی کہہ رہا تھا نا کہ آپ جج ہیں، آپ فیصلہ کریں کس سے بات کرانی ہے، تو جو شخص حکم ہو کر آیا ہے جج بن کے، یا جو شخص حکم ہو کر آیا ہے، کیونکہ وہاں زبر اور پیش نہیں، اس کے پڑھنے میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یعنی سراپا حکم خدا کا ہو کر آیا ہے یا جج ہو کر آیا ہے، کہتے ہیں اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے۔ انہوں نے اس ایک فکرے میں کتنے دعوے کیے ہیں؟ یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا سے علم پاتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس کو چاہوں رد کر دوں۔ تو یہ کون سی حدیثیں ایسی ہیں؟ یہاں تو کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا، انہوں نے تو مطلقاً عبارت بھی کیا کہ جس انبار کو چاہے رد کر دے، اور پھر ایک جگہ لکھا اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ حدیث کے معاملے میں یہ لہجہ، یہ قلم، یہ اس طرح کی تحریرات لکھنی، یہ خود بہت بڑی جرأت کی بات ہے۔ ہم آپ کو اس کی مثال دیں بھائی، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کو قدرت تو ہے، تو یہ جملہ کفر نہیں ہے، یہ لہجہ کفر ہے۔ صرف جملوں ہی کی بات نہیں ہوتی۔ ایک شخص کہتا ہے تم اللہ کو مانتے ہو، دوسرا کہتا ہے ہاں مانتے ہی ہوں، تو یہ جو لہجہ ہے نا اس کا، یہ کفر ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یعنی یہ کہ دوسرے لفظوں میں کہنا چاہتا ہے بٹوین دا لائنز کہ ہوں بیزار اللہ سے لیکن مانتا ہوں ولیعوذ باللہ۔ تو اس لیے احادیث کے معاملے میں مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ جس انبار کو وہ چاہیں رد کر دیں، اور یہ بہت بڑی جرأت اور جسارت کی بات ہے۔ یہ کفر کی باتوں میں سے ایک بات ہے جو انہوں نے لکھی۔ ملک صاحب اگر ہیں تو اب اجازت چاہوں گا ملک صاحب، اور کوئی ضروری بات ہے تو آپ فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ جی معاف کرنا ابو رفیع بھائی، میرا مائکرو فون جم کر گیا، آپ تشریف لے آئیں۔ مفتی صاحب یہ ہمارے ابو رفیع بھائی ان کا بعد میں جواب دے دیں گے، انہوں نے ان کی بات سن لیجئے، پھر انشاءاللہ کہ میں رین صاحب کو کوئی اور سوال ہوگا یا قادیانیت کا، یہ ابو رفیع بھائی جواب دے دیں گے۔ آئیے جی ابو رفیع بھائی۔ جی السلام علیکم، شکریہ مفتی صاحب۔ انہوں نے اصل میں مورفی نے جو یہ بات کہی کہ وہ حدیث جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہو تو وہ ردی کی ٹوکری میں مرزا صاحب نے پھینکی ہے یا پھینکنے کا حکم دیا ہے، یہ بات اس کو سمجھتے نہیں ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جو ہے یہ قرآن سے یہ ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، اور حدیث سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے، تو یہ تو پھر حدیث قرآن کی تعلیمات کے مخالف ہوئی نا۔ ان حدیثوں کو یہ کیوں مانتے ہیں؟ حدیث میں تو کلیئرلی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، قرآن کہتا ہے ان کے مطابق کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو گئے، تو پھر یہ تو حدیث ردی کی ٹوکری میں گئی نا، ان کے اپنے اصول کے مطابق۔ تو یہ میں بات اصل میں کلیئر ہے، اس کو مورفی کو کرنا چاہتا تھا۔ تو شکریہ مفتی صاحب آپ کا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آج اصل میں وہ اس ٹاپک کے بارے میں بھی ٹائم نکال کے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ ان کا جوابات دیں گے جو مولانا قاسم نانوتی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ آئندہ۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ اظہر بھائی ابھی لاہور پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے رابطہ نہیں لیا، تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی اس ہفتے کے دوران بات ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو مفتی صاحب اگلے ہفتے اسی وقت اسی کمرے میں تشریف لائیں گے، اور ان کا جو ٹاپک ہوگا وہ آپ کو مفتی صاحب نے آگے بتا دی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کو تشریف لانے کا، اور اگر آپ نے مائکرو فون پہ کوئی اور بات کرنی ہے تو تشریف لائیے۔ اس کے بعد یہ کہ میری طرف سے اللہ حافظ، اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے۔
نہیں دیا. جی آخری بات جو عرض کرنی ہے بس یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق جو اس نے دے رکھی ہے اس پہ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقائد میں اگر کوئی کجی اور کمی آ گئی ہے تو اس کی اصلاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ ختم نبوت کا عقیدہ اس پہ ہی قائم رکھے, اسی پہ موت دے اور قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے اور اس عقیدے کے صدقے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم گناہگاروں کو نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.